باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی، روٹین پریکٹس کر رہے تھے وہ، تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے، یعنی شوق کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس، تو آپ علیہ السلام ہٹے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ام عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی. دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے. پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی، یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں گھر کے کام کاج، جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا. سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا، اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیا سن، اسی تے اپنے خاندان جناب ہلن نہیں دیتا کدے، تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کڈدے نے نا، ہلن نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خاوند آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا، کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خاوند بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خاوندوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خاوند بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے. اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے. واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں. پھر امہات نے کہا نہیں، ہم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں. تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی، طلاق دینے کی، ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں وہ آ ہی جائیں گی. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی. یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نہیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ کو زندگی گزارنے کے کئی ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی بن جائے. اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا پھر معاملے بگڑیں گے. اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں، عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں.
اور مردوں نے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد رکھی. آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. پورا دن ان کا کام ہوتا ہے, پھر بچوں کو دیکھنا, اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے, بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے, اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ نیچے لگ جائے گا. تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے. تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورآل اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں. حقیقت بات ہے. اوورآل آپ دیکھیں, کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں. وہ سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں. کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے, عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے سٹل. لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم, کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو بہتر ہے. کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے. کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے, اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بہتر ہو. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں, اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو. آدم کے بچے بنو, آدمیت لے کے آؤ, انسانیت لے کر آؤ, بیویوں کی عزت کرو. اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو. جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, زیادہ تر کو بہتر ملی. یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے, میں نے دیکھے. عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا, وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی 2-4 کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یہ کروڑوں میں سے 2-3 ہیں. یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے, لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے, انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں, یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ, یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ نیکی کا.